الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دارالفکر شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام سیاست شرعیہ کورس کی پہلی کلاس میں حاضر ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ اس کو ترک کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور سیاست اور حکومت کیسے مرز وجود میں آئی؟ تو اس کے متعلق آج ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ سلسلے میں جو سیاسی نظام ہیں ان پر گفتگو کریں گے کہ کون سا سیاسی نظام کیسا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اسلامی نظام کی اس سے کیا امتیازیت ہے، تو اور پھر اسلامی قوانین کیا ہیں، اور ریاست کے اصول کیا ہیں، حکمرانوں کے اصول کیا ہیں، پالیسی کے مدارج و منہج کیا ہوتے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ اپنے کورس میں ہم ایک ترتیب سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سیاست کا جو لغوی معنی ہے وہ تدبیر کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے کوئی تدبیر کرنا سیاست کہلاتا ہے۔ اب سیاست کی تعریفات کیا ہیں؟ سیاست کی بہت سے مفکرین نے مختلف تعریفات کی ہیں، جن میں قدر اختلاف کے ساتھ کچھ باتیں مشترک پائی جاتی ہیں۔ مشترک بات یہ ہے کہ سیاست اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل میں امور مملکت چلائے جائیں، اور علم سیاست مملکت چلانے کے علم کو علم سیاست کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی ملتی جلتی کئی ایک تعریفات کی گئی ہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی نظام چلانے کے عمل کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے، اور جو اس نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں انہیں سیاستدان اور انگریزی میں پولیٹیشین کہا جاتا ہے۔ اب سیاست کے بارے میں چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، سیاست کا جو اگر بنیادی کردار دیکھا جائے یہ بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر سیاست کا ذکر فرمایا۔ سیاست کا ذکر لفظ سیاست کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا گیا سیاست کہتے ہیں نظام حکومت چلانے کو، اس کے عمل کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر نظام حکومت چلانے کی بات ہوگی تو گویا کہ وہ ایک اعتبار سے سیاست ہی ہے۔ البتہ سیاست ہمارے ہاں کئی دوسرے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ ہماری مراد نہیں ہے۔ اب سیاست کے متعلق اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت چلانے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر کئی ایک باتیں ذکر کی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ اپنے قوموں کے سیاسی قائدین بھی تھے، یعنی سیاسی قائدین مطلب وہ نظام حکومت کو چلانے والے تھے، وہ سربراہ تھے۔ اور پھر جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے لیکن بادشاہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے سیاسی قائد تھے کہ جنہوں نے نظام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم انہی کے نظام حکومت کو، نظام سیاست کو اپنانے کی بات کرتے ہیں۔ جب بات کی جاتی ہے اسلامی نظام کیا ہے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اسلامی نظام وہ نظام ہے جس نظام کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی سرزمین پر رائج فرمایا،
اور سیاست کی اہمیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے۔ تو سیاست کرنا یعنی امور مملکت کو چلانا یہ انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء کا کام ہے۔ تو سیاست بنفس ہی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سے مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ سیاسی نظام اگر درست ہو تو بہت سی چیزیں اپنی اچھے نتیجے تک پہنچتی ہے اور چیزیں درست رہتی ہیں۔ اگر نظام حکومت کے اندر خرابی ہو تو لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا کلیتاً تبھی ممکن ہو پاتا ہے کہ جب نظام حکومت اسلام کے تابع ہو۔ اگر نظام حکومت اسلام کے تابع نہیں ہوگا تو وہاں پر اس معاشرے میں اسلامی احکامات پر کلیتاً عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کو اختیار فرمایا۔ اور پھر سیاست کے اعتبار سے چونکہ ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کے اندر جو بنیادی ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کا دین یہ نافذ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سے پہلے اللہ کے انبیاء کی تھی، رسولوں کی تھی، اور یہ ذمہ داری پھر اس امت کو عطا کی گئی۔ اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے ایک بہترین امت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں تمکنت دے، اقتدار دے، وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب اگر یہ نہیں ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا۔ تو نظام حکومت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی دعوت دینا، نیکی پر کاربند کرنا، اور برائی کے تمام رستے اپنے اعتبار سے روک دینا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں بڑا واضح مضمون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں نے ان علماء کی بات کو نہیں مانا، وہ برائی میں لگے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ علماء جو ان کو منع کرتے تھے وہ بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ساتھ کھاتے پیتے، ان کے ساتھ ہنستے، یعنی ان کی ہر خوشی غمی میں وہ شریک ہو جاتے، اور وہ انہی کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کے ساتھ پھیر دیا، ان کو بھی ویسا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان قوموں پر لعنت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی، راوی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر پہلے یہ بات پچھلی بیان فرما رہے تھے، جب یہ والی بات بیان کرنی چاہیے تو اپنی ٹیک چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے، یعنی نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حق کی طرف کھینچ لاؤ گے اور اسے حق پر ٹھہرنے پر مجبور کر دو گے، یا تو تم یہ کرو گے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے
پھر اللہ تعالیٰ تم سب کے دل انہی کی طرح کر دے گا، اور پھر تم سب پر ویسے ہی لعنت فرمائے گا جیسے پہلے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ تو پھر ہم کیا کس دنیا میں ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، برائی سے منع کرنا اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا، دوسرا درجہ زبان سے روکنا، اور تیسرا درجہ دل میں برا جاننا۔ تو ہاتھ سے تو تبھی روکا جائے گا جب طاقت ہوگی، اور طاقت تو پھر اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ اقتدار پر ہو۔ اہل اقتدار کے پاس طاقت ہوتی ہے، عوام کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ہر کوئی خود سے فیصلہ کر کے لوگوں کو روکنا شروع کر دے، کیونکہ اس سے زمین میں فساد آتا ہے۔ تو روکنے کا اختیار حکومت والوں کو ہوتا ہے جو صاحب اقتدار ہے، تاکہ زمین میں فساد نہ ہو، تاکہ عدالت قائم رہے، تاکہ انصاف قائم رہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو حق پر رہنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، تو پھر ہر بندہ اپنی عدالت لگاتا ہے، اور اپنے دین جسے وہ انصاف سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ ظلم ہوتا ہے، اس کو وہ کرتا ہے۔ تو اسلامی نظام کی اتنی ضرورت و اہمیت ہے کہ اس پر جتنی بھی مثالیں دی جائیں یہ کم ہیں۔ تو اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اگر ہم اسے سیکھ لیں گے تو تبھی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ جو سیاسی نظام ہے یہ کیسے وجود میں آیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ انسان شروع میں بغیر کسی نظام کے رہتا تھا، ہر کوئی اپنے تئیں رہتا تھا، کوئی نظام نہیں تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، معاشرے کے اندر برائی کو روکنے کا، چیزوں کو ترتیب دینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ پھر انسان نے ترقی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ معاشرہ ایسے بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ایک نظام کے تحت دینا چاہیے کہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی حدود یہ متعین کر دی جائیں تاکہ معاشرے کے اندر ہونے والے فساد سے بچا جا سکے۔ تو پھر لوگوں نے اپنے تئیں یوں کیا کہ کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ لوگوں کو کنٹرول کریں گے۔ اب یہ ہوا، اب پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہ کنٹرول کرنے کا جو طریقہ تھا نا، یہاں سے پھر سیاست کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کی حدود کیا ہیں، اور جو رعایا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ کیا اصل اقتدار کا جو مالک ہے وہ حکمران ہے یا وہ عوام ہے؟ اور پھر یہ جو حکومت جو وجود میں آتی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ تو اس میں 2 طرح کے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کے باہمی مشاورت سے ایک حکومت بنتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے ذریعے جب ایک قوم نے دوسری قوم پر غلبہ پایا تو اس طرح ایک ریاست اور ایک حکومت کا نظام مارد وجود میں آیا، جنگوں کے ذریعے آیا کہ ایک قوم دوسرے پر حملہ کرتی تھی تو لہذا وہ ہو جاتا تھا۔ اب جو زیادہ پاورفل نظریہ وہ پہلے والا ہے کہ لوگوں نے باہمی مشاورت سے کسی کو اپنا سربراہ مقرر کر دیا اور اپنے آپ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ اب اس میں پھر 2 طرح کے نظریات تھے۔ بعض کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ جو حکومت میں ہے وہ مطلق العنان ہے، وہ اور جو عوام ہے وہ اس کی رائے ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو حکمران ہیں وہ عوام کے ماتحت ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، اصل اقتدار یہ اس کی مالک کون ہے؟ عوام ہے۔ تو اب یہ جو 2 نظریات
یہ بنیادی طور پر بنے اور پھر آگے ان کے نظریات بنے. تو ان نظریات کی اونچ نیچ اور ترتیب کے اعتبار سے آگے نظام بدلتے گئے. اب دنیا کے اندر بہت سے نظام کچھ ماقبل تھے اور کچھ آج رائج ہیں. تو ان میں جو اختلاف واقع ہوتا ہے یا تو حکمران کے اختیارات کو لے کر اس نظام کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، یا اس نظام کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو چلانا کیسا ہے، اس پر اس کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، یا پھر حکمران کی حدود و قیودات کیا ہیں اس کو لے کر نظام کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، یا عوام کس بات کی پابند ہے، کیا اختیارات ہیں. ان اختیارات کو لے کر پھر حکومت کے اعتبار سے وہ سیاسی نظام کے علیحدہ قرار پاتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ جو ریاست کے جملہ قوانین ہیں وہ کس نہج پر ہوں گے، اس کی بنیادیات کیا ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ علیحدہ علیحدہ نظام ترتیب پاتے ہیں. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم بالترتیب ان سارے نظاموں پر گفتگو کریں گے جو آج دنیا میں رائج ہیں، یا کسی بھی طرح لوگ ان کو موضوع گفتگو بناتے ہیں. تو ہم ان کی خد و خال اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آج دنیا کے اندر کون کون سے نظام رائج ہیں اور اور یہ نظام کہاں کہاں خرابی واقع کرتے ہیں، اور اسلامی نظام ان نظاموں سے کیسے بہتر ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو کے اندر یہ ذکر کریں گے. اور چونکہ ہم ایک خاص ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اسلامی نظام کو لیا جائے، تو اس کی جو دیگر مبادیات ہیں یہ سیاست کی جو کتب ہیں آپ ان میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر تاریخ کا علم ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا جو خاص ٹاپک ہے وہ اسلامی نظام کے خد و خال کو ڈسکس کرنا ہے اور اسلامی قوانین کو اجاگر کرنا ہے اور اس کی حیثیت کو واضح کرنا ہے کہ کس طرح اسلامی قوانین اس نظام کو، اس دنیا کو، اس پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.